سلمہ سے آپ نے فرمایا ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے بہت خاص، کسی کو دروازے کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ بس ام سلمہ پیرے پہ کھڑی ہو، تھوڑی دیر میں حسین آ گئے، چھوٹے بچے معصوم ابھی، اندر جانے لگے، انہوں نے روک دیا، وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی، زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا تھا اور ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے، ایسے بلک بلک سسک سسک کے رو رہے تھے، اور آپ کے آنسو آپ کے رخسار اور داڑھی پر اتر کر رہے تھے، اور آپ نے یوں کھینچا ہوا ایسے دبایا ہوا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، کیا ہوا؟ آپ ایسے تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے روتی آواز میں کہا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ، کپ کپاتے بدن کے ساتھ، کہ ام سلمہ یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی، اور جہاں اس کا خون گرے گا وہ مٹی مجھے دکھائی ہے اس نے، کہ میں اس لیے اس پہ رو رہا ہوں۔ ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے، تو ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں بھائی، ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں، اور یہ قیامت تک روتے رہے گی دنیا، قیامت۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے کربلا کے واقعے کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے، آج ہی حسین شہید ہو رہے ہیں، آج ہی عبداللہ کا سر کٹ رہا ہے، آج ہی زینب کی چادر کو کھاڑا جا رہا ہے، آج ہی لاشوں کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ حسین کو سر کٹانے کی ضرورت نہیں تھی جنت کے لیے، وہ تو ماں کا دودھ بھی ابھی نہیں چھوٹا تھا، تو میرے نبی نے فرما دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ رات کو سوئے پڑے ہیں سارے، اور حسن کی آنکھ کھلتی ہے، وہ کہتے ہیں اماں پانی پینا ہے، پیاس لگی۔ فاطمہ اٹھنے لگتی ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں بیٹھ جا بیٹھ جا، گھڑے میں پانی سامنے رکھا ہے، آپ گلاس اٹھاتے ہیں، گھڑے کی طرف نہیں جاتے، باہر نکل جاتے ہیں۔ صحن میں حضرت علی کی بکری کھڑی ہوئی ہے، اور وہ مری المردہ ادوتے ماسی کوئی نہیں دودھ گتھو ہونا، لیکن میرے نبی نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو لٹک کر دودھ سے نیچے آ گئے، بھر گئے۔ پھر آپ نے ایسے دودھ نکالا، گلاس فل کیا، بھر کے اندر لائے، تو اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے تھے، وہ بھاگ کے آگے آ گئے۔ حسین ذرا پھرتیلے زیادہ تھے، وہ آگے آ گئے، تو آپ نے کہا پیچھے ہٹ، تو پیچھے ہٹ۔ تو فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ کہ نہیں میرے تو دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، پر حسن نے پہلے مانگا ہے، اس کو پہلے دوں گا، حسین نے بعد میں مانگا ہے، اس کو بعد میں دوں گا۔ تو آپ نے پہلے حسن کو پلایا، پھر حسین کو پلایا، پھر فاطمہ کو پلایا، آپ نے خود نہیں پیا، انہیں تینوں کو پلا کر پھر فرمایا، اور مولا علی سوئے ہوئے ہیں، وہ نہیں اٹھے، سوئے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم سب قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گے، بمکان واحد یوم القیامہ۔ میں اور تو اور دونوں بچے اور یہ سویا ہوا، ہم قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گے، ایک ہی جگہ پر ہوں گے۔ حضرت حسن سر سے لے کر چھاتی تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے، چھاتی سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے۔ حسین سر سے لے کر چھاتی تک اپنے باپ کی تصویر تھے، اور چھاتی سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے میرے نبی فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، دونوں کے ساتھ مل کے کشتی کرتے تھے، گھر میں تشریف لاتے، این اللقا، وہ میرے شرارتی بیٹے کہاں ہیں؟ دو جہان کی سرداری لے کر بچوں کو وقت دیتے، ساتھ کھانا کھاتے، انہیں کھانا کھلاتے، ان کو گود میں لیتے، ان کو سینے سے لگاتے، کبھی ماتھا چومتے، کبھی ہونٹ چومتے، کبھی سینہ چومتے۔ جب امام عالی مقام کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا تو اس نے منہ پہ چھڑی ماری تو ہونٹوں پہ لگی، تو حضرت زید بن ارقم کھڑے ہو کر رونے لگے، کہا ظالم ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ کہا تو بڈھا ہو گیا ورنہ تجھ بھی میں قتل کر لیتا۔ دونوں بچوں کی کشتی کروا رہے، دونوں بچوں کی کشتی کروا رہے، اور خود بیٹھ کے ان کی کشتی دیکھ رہے۔
ہے کیا سارے لاڈ لڈا دیے 7 سال میں ہی کہ آپ کو پتہ تھا ان کے ساتھ میری امت نے کیا کرنا ہے۔ تو حسین تھوڑا سا دب رہے تھے، حسن ذرا بڑے تھے نا، وہ دبا رہے تھے، تو آپ حسین کو تھاپڑا مار رہے تھے، حسین شاباش، حسین شاباش۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ سارے تھاپڑے حسین کو مار رہے ہیں، سارے حسین کو شاباش دے رہے ہیں، یہ مطلب ہے کہ حسن کو کوئی گل نہیں کر رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا فاطمہ یہ جبریل میرے پاس آیا ہوا ہے، یہ حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں۔ جن کی کشتیوں میں جبریل شریک ہوا ان کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے، ان کی نسل کو، ان کی اولاد کو، ان کی بچیوں کو، ان کی مستورات کو کس طرح ننگے سر گھمایا پھرایا گیا۔ جب حضرت امام علی مقام شہید ہوئے تو کسی نے تلوار چھین لی، کسی نے آپ کے کپڑے اتار لی، کسی نے ٹوپی اتار لی، کسی نے زرہ اتار لی، کسی نے کرتا اتار لیا، ننگا کر لیا اور عورتوں کے خیموں پہ جھپٹا مارا۔ میرے بھائیو، میں کربلا کے واقعے کا سبق کیا وہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کو علماء سناتے رہیں کہ میں تو سنا نہیں سکتا، مجھ سے سنایا بھی نہیں جاتا ہے۔ کربلا کا پیغام کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو۔ مامو شیر بازار کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا تو سودا کی میں بیچاں، جھوٹ نہ بولاں تو سودا کی میں بیچاں۔ منڈی والا کہتا ہے ملاوٹ نہ کراں تو سودا کی میں بیچاں، منافع کتھوں لواں۔ اور دفتر والا کہتا ہے رشوت نہ لواں تو بچیاں نو کتھوں پالاں۔ کربلا کا پیغام ہے کہ اللہ کے لیے جو کچھ دینا پڑے دے دو، جو قربانی دینی پڑے دے دو۔ 2 سال کے معصوم بچے کے گلے کے پار تیر ہو جائے، یہ باپ کے لیے دیکھنا آسان ہے؟ میرے بیٹے کی بازو سے بانھ ٹوٹی، صرف بازو، اور وہ درد کی وجہ سے ہائے ہائے کرنے لگا، میں سن نہیں سکا، میں دوسری طرف بھاگ گیا کہ مجھ سے اس کی ہائے ہائے نہیں سنی جا رہی تھی۔